السلام علیکم ایوریون، دس از شعیب فاروقی. السلام علیکم ایوریون، دس از شعیب فاروقی. آئی ویلکم یو ٹو دیٹس دا پوائنٹ. آج جو ہے بہت اہم موضوع کے اوپر بات کرنے آپ سے حاضر ہوا ہوں. ایک کوئک سی ویڈیو ہے جو کہ حالات کے بالکل عین مطابق ہے، ہمارے چینل کے مشن کے عین مطابق ہے. اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں، آپ سب سے درخواست ہے کہ دیٹس دا پوائنٹ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. چینل سے جڑے رہیے. اگر آپ کو ویڈیوز پسند آتی ہیں تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے، اور اپنے دوست احباب سے اس کو آگے بڑھائیے تاکہ جو ہے ہماری بات جو ہے وہ بہت لوگوں تک پہنچ سکے. آپ لوگوں کی فیڈ بیک کا بہت شکریہ. اچھا، ابھی لاسٹ کچھ دن پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی جس کے اندر ہم نے آنے والی سردیاں کے حوالے سے اور گیس کی شارٹیج کے حوالے سے پاکستان میں، دنیا میں انرجی کرائسس کے حوالے سے بہت بات کی. ابھی ایک بڑی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کے حوالے سے مجھے یہ ویڈیو بہت جلدی میں بنانی پڑ رہی ہے. اور ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں کہا تھا کہ جی گیس کی شارٹیج ہے، LNG کے جو کیریئرز ہیں وہ ملیں گے نہیں. پاکستان کی گورنمنٹ نے جو ہے ابھی کچھ دن پہلے بڈس کال کیں اور کوئی بھی بڈ نہیں آئی، جس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ رشیا نے یورپ کی گیس پائپ لائنز کو بند کر دیا ہے، اس میں گیس کی ترسیل کو بند کر دیا ہے، جس کی وجہ سے گیس کی مانگ میں بہت اضافہ ہوا ہے. اور یورپ کے بہت سے ممالک جو ہیں وہ اس تشویشناک سچویشن میں ہیں کہ جہاں ان کو ان کے کارخانوں کو، گھروں کو گیس نہیں مل رہی. تو انہوں نے جو ہے وہ LNG کی صورت میں گیس کی فراہمی ممکن بنانے کی کوشش کی، اور پوری دنیا سے جو ہے وہ LNG کیریئرز جو ہیں وہ یورپ کی طرف ان کا رخ ہو گیا، جس کی وجہ سے جب ہم جیسے ممالک، بنگلہ دیش، پاکستان اسپیشلی، انہوں نے بڈ کالز کی تو ان کو بڈ نہیں ملی. ہماری جو کرنٹ پروڈکشن ہے، اپنی اسکرین پہ آپ دیکھیں گے جو نیچرل گیس پروڈکشن ہے وہ بہت تیزی سے نیچے جا رہی ہے. اور دوسری طرف ایک گراف ہے جو کہ جس کے اندر یہ دکھایا گیا ہے کہ جس طرح سے گیس کی پرائسز دنیا میں بڑھ رہی ہیں اور جو ہم پرائسز پہ گیس لے رہے ہیں وہ بھی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. یہ دو تناظر میں آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ آنے والے دن جو ہیں وہ بہت مشکل ہیں. لیکن اس ویڈیو میں ایک بڑی خوشخبری لے کے آیا ہوں، اور کاش میری یہ کاوش جو ہے وہ ارباب اختیار تک پہنچے. انفارچونیٹلی آج 30 اکتوبر ہے 2022، اور 1 نومبر سے پیشن گوئی کی گئی ہے کہ سردی کی ایک بڑی تیز لہر پاکستان میں آ رہی ہے، اور گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جی ہمارے پاس گیس نہیں ہے اور گیس کی شارٹیج ہوگی. اس حوالے سے جو ہے میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ پیغام جو ہے گورنمنٹ تک پہنچے، لوگوں تک پہنچے جو کہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں. دو کہ ہمارا ملک اس وقت ایک عجیب افراتفری کا شکار ہے، اور لوگوں کے پاس فوکس ہونے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. لیکن جو ہے وہ تمام شرپسند عناصر اور مختلف چیزیں جو اس ملک میں ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے ہمارا فوکس جو ہے وہ اپنے کام کی طرف مرکوز نہیں ہو پا رہا. لیکن پھر بھی کچھ لوگ میں جانتا ہوں وہ کام کر رہے ہیں اور بہت دل جمعی سے کام کر رہے ہیں. اچھا جناب، ہوا یہ ہے کہ یورپ کا جو یہ گیس کرائسس ہے اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور اس وقت آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو یورپ کے بہت سے ساحلوں پہ، پورٹس کے اوپر ایک لمبی قطار کھڑی ہے LNG کیریئرز کی، اور LNG جو ہے وہ ان سے لی نہیں جا رہی، اور وہ شپس جو ہیں وہ لائن بنائے کھڑے ہوئے ہیں. تقریباً جو ہے یورپ نے پچھلے 1 مہینہ میں جتنے بھی بڑے ممالک ہیں انہوں نے اپنی جو گیس فلنگ کیپیسٹی تھی اس کو 95% بڑھ لیا، جبکہ ان کا 1 نومبر تک ٹارگیٹ یہ تھا کہ وہ اس کیپیسٹیز کو 85% تک بھریں گے. لیکن ان کو گیس ملتی گئی اور وہ ایک زیادہ قیمت میں بھی گیس خریدتے گئے. لیکن جیسا کہ میرے چینل کے اوپر ویڈیوز موجود ہیں، LNG کو ایک بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کیا گیا ہے، اور اس ویڈیو کے اندر میں اس ویڈیو کا لنک بھی نیچے دے رہا ہوں کہ اگر آپ سمجھنا چاہیں کہ یہ LNG کیا ہے، یہ کس طرح سے اس کی ترسیل ہوتی ہے، تو آپ کو اور زیادہ مزہ آئے گا میری بات سننے میں. تو سچویشن کچھ اس طرح ہے کہ جو ری گیسیفیکیشن کا پروسیس ہوتا ہے جس سے
LNG یعنی لیکوڈ نیچرل گیس جو ہے وہ ویپر فارم میں کنورٹ کی جاتی ہے. اس کے لیے FSRUs یوز ہوتے ہیں جو کہ ایک شپس ہی ہوتے ہیں, اور جو کیریئر ہوتا ہے وہ ان شپس پہ آ کے لگ جاتا ہے اور وہ اس پروسیس کو تیز کرنے میں مدد دیتے ہیں, اور اس کی وجہ سے جو لیکویفائڈ نیچرل گیس ہے وہ کمپریس نیچرل گیس میں تبدیل ہوتی ہے اور اس کی ترسیل پائپ لائن کے تھرو آگے بنائی جا سکتی ہے. سچویشن یہ ہے کہ ری گیسیفیکیشن یونٹس کی شارٹیج ہو گئی ہے پوری دنیا میں اس وقت. ری گیسیفیکیشنس کی یونٹس کی شارٹیج ہو گئی ہے, اور یورپ کی جتنی پورٹس ہیں وہ پوری طرح سے جو ہے وہ گیس سے فل ہیں, اور جو زائد گیس ہے وہ اس وقت بے یار و مددگار سمندر میں کیریئرز میں پھنسی ہوئی ہے. یہی وہ موقع ہے کہ ہم جو ہے وہ اسپاٹ بائنگ کریں اور ہم اپنی مرضی کی قیمتوں پہ یہ گیس خرید لیں اگلے 2 مہینوں میں, تاکہ ہمارا جو ہے وقت اچھا گزر جائے. اٹس اے شارٹ ٹرم میجر. ہمارے یہ سردیوں کی لہر جو ہے وہ اس کے اندر ہم کارخانوں تک, گھروں تک گیس کی ترسیل آسان بنا سکیں سستے داموں میں. اچھا جناب, تو یہ جو اچھی خبر میں نے آپ کو سنائی, اس کے ساتھ کچھ فیکٹس اینڈ فگرز بھی جڑے ہوئے ہیں, اس پہ بھی ذرا سی بات کرتے ہیں. یورپ میں پچھلے 1 سے 2 مہینوں میں نیچرل گیس کی بائنگ لیکویفائڈ نیچرل گیس کی فارم میں بہت زیادہ ہوئی, ٹھیک ہے, اور اس وقت اس کے برعکس تقریباً 268 یعنی 268 LNG کیریئرز جو ہیں آج کی ڈیٹ میں, آج ہم بات کر رہے ہیں تو اس وقت وہ یورپ کے ساحلوں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو لفٹ کرانے والا کوئی نہیں ہے. ہوا یہ کہ خاص طور پہ جرمنی اور نیدرلینڈز نے ایک میسو انویسٹمنٹ کیمپین شروع کی آج سے تقریباً 8 مہینے پہلے, کہ وہ اپنی ری گیسیفیکیشن پروسیس کو تیز کریں. یہ اس بات کا عکاس ہے کہ جیسے قومیں ریئیکٹ کرتی ہیں گلوبل چینجز میں, گلوبل سینیریوز میں, ٹف ٹائمز میں. ان دونوں ممالک کو پتہ تھا, یورپ کو پتہ تھا کہ ہم رشیا پہ سینکشن لگانے جا رہے ہیں. دیکھو اس کے برعکس ہم جو ہے وہ رشیا سے پائپ لائن کے تھرو بہت میسو مقدار میں تیل اور گیس خریدتے ہیں, اور اگر ہم سینکشن لگائیں گے یا رشیا جو ہے وہ یوکرین کی جنگ کی وجہ سے ہم پہ سینکشن لگا دے گا تو ہم کیا کریں گے. تو انہوں نے فوراً ہی اپنے انفراسٹرکچر کو بڑھانا شروع کر دیا, اس پہ انویسٹمنٹ شروع کر دی, اور آنے والے 6 مہینوں میں دے ول بی فلی ریڈی. ہم جیسے ممالک جو کہ بہت زیادہ ریئیکٹیو بھی نہیں ہیں, ان کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے جو ٹائم پیریڈز ہوتے ہیں یہ بڑے زبردست ہوتے ہیں, اس میں ہم شارٹ ٹرم گینز لے سکتے ہیں. اس وقت بنگلہ دیش جو ہے وہ بہت زیادہ اسپاٹ بائنگ کر رہا ہے اپنی انڈسٹری کو چلانے کے لیے, اس کو اٹھانے کے لیے, اس کو رواں دواں کرنے کے لیے. اس وقت جو ہے ایکسلریٹ انرجی جو کہ ایک بہت بڑی کمپنی ہے جس کا ایک FSRU ہماری پورٹ قاسم پہ بھی کھڑا ہے, انہوں نے 2 اپنے نئے FSRU جو ہیں وہ بنگلہ دیش کی پورٹس پہ دے ہیو سائنڈ اے کانٹریکٹ اینڈ دے آر گوئنگ ان ٹو دیٹ وینچر. دس انڈیکیٹس دیٹ ایوری بڈی از تھنکنگ, so we need to think as well as a nation, as a country, other than all other our challenges. So what will happen? Demand is low, supply is high, the price will go down. یہ ٹائم ہے اسپاٹ بائنگ کا, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس اسٹوریج کیپیسٹیز نہیں ہیں. ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ایک FSRU یونٹ ہے جو کہ پورٹ قاسم پہ کھڑا ہے, اور جس کو اینگرو مینیج کر رہی ہے تھرو ایکسلریٹ انرجی. اس کے تھرو ہی ہم جو ہے جتنی بھی بائنگ کر سکتے ہیں اس وقت کر سکتے ہیں, اسی کے تھرو ہم ری گیسیفیکیشن کر کے گیس کو کارآمد بنا سکتے ہیں. لیکن جسٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل دیٹ واٹ جرمنی ہیو ڈن ان لاسٹ فرام جنوری 2022 ٹو اگست 2022, Germany spent around 49 billion euros in buying LNG and uplifting their infrastructure. اور اگر میں اس کو کمپیئر کروں پچھلے سال سے, یعنی اسی پیریڈ میں جنوری 2021 سے لے کے اگست 2021 تک جرمنی نے صرف 17 بلین یوروز خرچ کیے تھے اس کام کے لیے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے اپنی انویسٹمنٹس کو 3 فولڈ بڑھا لیا. انہوں نے اپنی اس چیلنجز کو دیکھتے ہوئے کیسے اپنے انویسٹمنٹس کا رخ چینج کیا. کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا انڈسٹری کا پہیہ نہ رکنے پائے. میں کچھ جرمن مینوفیکچرر سے آج کل رابطے میں ہوں, اور ان کے ڈیلیوری ٹائم جو ہیں وہ US مینوفیکچررز
کے مد مقابل اور ادر یورپین مینوفیکچررز کے مد مقابل بہت زیادہ کم ہوئے ہیں. وہ اپنے پلانٹس کو چلانے کی رواں دواں رکھنے کی پیش پہا کوشش کر رہے ہیں, اور جس کی ایک یہ انڈیکیشن جو تھوڑے سے اسپیسیفکیشن اسٹیٹس میں نے آپ سے شیئر کیے یہ ہیں. تو اس ویڈیو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو اندازہ ہو کہ دنیا میں کس طرح سے چینجز آ رہی ہیں, اسپیشلی انرجی سیکٹر میں. وہ ممالک جو کہ بہت زیادہ پائپ لائن گیس کے اوپر ڈپینڈنٹ تھے, ان کو جو ہے وہ ایل این جی کی طرف جانا پڑ رہا ہے, اور ایل این جی کی طرف جب وہ جاتے ہیں تو ان کو اپنے انفراسٹرکچر کو ڈیولپمنٹ کرنا پڑ رہا ہے, کیونکہ ری گیسیفیکیشن یونٹ جو ہیں وہ ان کی شارٹیج ہو گئی ہے. تو اس ایک انڈیکیشن ہے کہ ایف ایس آر یو نئے بنیں گے, جو ہے مور انویسٹمنٹ آئے گی ان دی ری گیسیفیکیشن یونٹس, مور کمپریسرز بنیں گے, مور کمپریسرز بکیں گے, اور اسی طرح سے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ آل تھرو یورپ اور اس کے ساتھ جو ممالک جڑے ہوئے وہاں ہوگی, جو کہ ڈپینڈنٹ تھے امپورٹڈ گیس یا آئل کے اوپر جو کہ رشیا سے آ رہی تھی. آپ لوگوں کی توجہ کا بہت شکریہ. یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی اس بات کو بتانے کے لیے کہ دیٹس دا پوائنٹ کہ پلیٹ فارم سے ہماری یہ کاوش ہے کہ خاص طور پہ انرجی سے جڑی ہوئی خبریں, خاص طور پہ انرجی سے جڑی ہوئی کاوشیں, خاص طور پہ انرجی سیکٹر سے جڑی ہوئی تمام ایسی باتیں جو آپ کی نالج کے لیے ضروری ہیں آپ تک پہنچیں. اس کے علاوہ اس چینل کا مقصد نئی نوجوان نسل کو گروم کرنا, ان تک جو ہے پروفیشنل ایتھکس کو, ٹاپکس کو, سبجیکٹس کو لے کے جانا, ان کی انڈرسٹینڈنگ کو آسان بنانا, اور اپنے تجربات کو اور اپنے مینٹورز کے تجربات تک کو ان تک پہنچانا ہے. آپ کی توجہ کا بہت شکریہ. دیٹس دا پوائنٹ سے جڑے رہیے. اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجیے. آپ کی توجہ کا بہت شکریہ. شعیب فاروقی سائننگ آف فرام دیٹس دا پوائنٹ. اللہ حافظ.